آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ قرض پروگرام کی مدت ختم ہونے کے آخری روز اچھی خبر آ گئی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ 1-2 روز میں متوقع ہے۔ پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان قرض پروگرام کی مدت ختم ہونے میں 1 روز باقی ہے۔ وزارت خزانہ حکام پر امید ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق کہتے ہیں کہ پاکستان نے IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ 24 گھنٹے میں معاہدے کا امکان ہے۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق پاکستان نے اپنی طرف سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے تمام معاملات طے کر لیے ہیں۔ اگلے 1-2 روز تک IMF سے سٹاف لیول معاہدے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے عید کا دن پاکستان اور افغانستان کے سرحدی مقام پارا چنار میں فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ تھی۔ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف نے عید کی نماز فوج کے افسروں اور جوانوں کے ساتھ ادا کی۔ عید ملی اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس دورے کا مقصد مادر وطن کی سرحدوں کی جرأت و بہادری سے حفاظت کرنے والے اپنے افسروں اور جوانوں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خوشیوں کے تہوار ہوں یا کسی غم کا موقع، افسر اور جوان انفرادی اور اجتماعی طور پر وطن کی حفاظت کے فرض کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاک فوج بے پناہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آہنی عزم کے ساتھ وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کا مقدس فرض نبھاتی ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ امن تباہ کرنے والوں، دہشت گردوں، ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر شہداء کی یادگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ پارا چنار پہنچنے پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اس موقع پر کمانڈر 11 کور کے علاوہ صوبائی حکومت کے اعلیٰ حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ کراچی میں دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ روایتی لذیذ پکوان دسترخوانوں کی زینت بن رہے ہیں۔ خاندان کے لوگ اور عزیز و اقارب خوشی کے لمحات مل بیٹھ کر گزار رہے ہیں۔ گھروں میں عید کا کیا سماں ہے، جانتے ہیں کراچی سے رتاب عروس کی اس رپورٹ میں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی اور گوشت کی تقسیم کے بعد لوگ دعوتیں اور گیٹ ٹوگیدرز بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اپنی خصوصی تیاری کے ساتھ گھروں کو بھی خوب سجایا جاتا ہے۔ خواتین مہمانوں کے استقبال کے ساتھ سب کے لیے فرمائشی پکوان بھی تیار کرتی ہیں اور ان کی عید اسی گہما گہمی میں گزرتی ہے۔ ہمارا کسائی ہوتا ہے وہ ہمیں سب سے پہلے کلیجی ہی لا کے دیتا ہے، کیونکہ گوشت بنانے میں بہت دیر لگ جاتی ہے، تو ہم لوگ کلیجی اپنی بیگم سے فرمائش کرتے ہیں، کلیجی کھاتے ہیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ عید کو پورا دن انجوائے کرتے ہیں۔ عید کے پہلے دن میرے گھر میں میرے گھر والے آتے ہیں، میرے میکے والے، میرے سسرال والے آتے ہیں اور میں ان سب کے لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سب کے کھانا بنا کے۔ بہن کے گھر آئی ہوئی ہوں، یہاں پہ ہماری دعوت تھی پہلے دن، اور یہ کہ بہت مزے کی انہوں نے کلیجی بنائی ہے، بریانی بنائی ہے، اور سب سے اچھی چیز تو بڑی عید کی کھانا ہی ہوتا ہے۔ گھر کے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اپنی تمام اولاد کو ایک ساتھ عید مناتا دیکھنا ہی ان کے لیے خوشیوں کا باعث ہے۔ ہمارے سب جمع ہوتے ہیں، میرے سارے بچے، میری بہو، میں، میرے پوتا پوتی، نواسا نواسی، سب ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے ہماری، اور سب جمع ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ پھر خوب سارا دن انجوائے کرتے ہیں، خوب کلیجی کھاتے ہیں، خوب گوشت کھاتے ہیں۔ بچوں کی تیاری تو دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کزنز کے ساتھ مل کے عید کے دن کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہماری دادی کے گھر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جب سب کزنز آتے ہیں پکچرز لیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں۔ پڑھائی میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں تو ہم لوگ عید پہ ملتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ کو بہت مزہ آتا ہے۔ عید تو نام ہی خوشی کا ہے۔ اپنوں کے ساتھ عید مناتے ہوئے مستحقین کو بھی یاد رکھیے۔ عید قربان پر دعوتوں کا اہتمام کر کے اور روایتی کھانوں کے ساتھ فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عید کی خوشیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی ہیں۔ کیمرہ مین محمد عدنان کے ساتھ رتابہ عروس، دنیا نیوز، کراچی۔ بقرعید کا مزہ ران روز کے بغیر ادھورا ہے۔ عید الاضحیٰ پر دوستوں اور رشتہ داروں کی دعوتیں ہوتی ہیں اور ان دعوتوں میں ران روز کو خوب پسند کیا جاتا ہے۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے مبین حیدر۔
ईद कुर्बान नाम ही गोश्त के पकवानों का है। बिरयानी, पुलाव, कोरमा, कड़ाही, टिक्का और कबाब, हर घर में मटन हो या बीफ, मजेदार पकवानों की होती है भरमार। मगर इन सब के बावजूद रान रोस्ट की बात ही सबसे जुदा है। शाम ढलेली शहरी लाहौर में रान रोस्ट की मखसूस दुकानों पर बुकिंग करवाना शुरू कर देते हैं। अपनी बारी का इंतजार जो करना पड़ता है। खालिस मसाला जात से रान रोस्ट की तैयारी के लिए पहले से ऑर्डर देने की भाग दौड़ में सभी सबका चाहते हैं ताकि दस्तरखान सज जाए। इनके मसाले वगैरह बहुत अच्छे हैं। मैं तकरीबन 20-25 साल से इनके पास आ रहा हूँ और स्पेशल किस्म के मसाले हैं, उस वजह से इनका टेस्ट भी डेवलप है हमारा और हम लोग बस शौक से खाते हैं चीज़। रान रोस्ट तैयार करने वाले भी अपनी स्पेशल तैयारी पर नाज़ा हैं। खाबों के शौकीन लाहौरी ईद उल अज़हा पर रान रोस्ट की तैयारी में खासे पुरजोश नजर आते हैं। बकरा ईद पर कितना गोश्त खाना है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदे, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। डॉक्टर हैदर अली कहते हैं कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज़्यादा गोश्त ना खाएं। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान पर कितना गोश्त खाना है, तिब्बी माहिरीन ने शहरियों के लिए हदायत जारी कर दी। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, गुर्दों, मैदा, जिगर, शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खास एहतियात की जरूरत है। मेडिसिन एंड कार्डिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैदर अली का कहना है कि बीमार अफराद 70 ग्राम से ज्यादा गोश्त ना खाएं। सेहतमंद अफराद 100 ग्राम तक गोश्त खाएं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज नमक और मसाला जात का कम इस्तेमाल करें। सबको एहतियात करनी चाहिए ईद पे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा रश होता है वो मैदे के मरीज़ों का होता है, लेकिन जिन लोगों को ख़तरा लाहिक है जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़, दिल के मरीज़, गुर्दों के, जिगर के, तो इनको एक ख़ास मकदार जो अलाउड होती है, जिस पे हम अमूमन ये कहते हैं कि अपने वज़न के लिहाज से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप एक मीट लें जिसमें 70 ग्राम मैक्सिमम 100 ग्राम तक बेसिकली लो प्रोटीन डाइट वो लें। लेकिन अगर उन्होंने लेना भी है तो इस लिमिटेड अमाउंट में जो उनको अलाउ किया गया है उसमें लें। उसमें ये होता है कि आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा करें, ज़्यादा नमक, मिर्चें, अगर खाना भी है तो कोशिश कर लें बॉयल कर लें। बारबेक्यू हम लोग करते हैं वो उसमें फिर मसाला वगैरह थोड़ा सा मुनासिब रखें, ख़ास तौर पर जो दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों के मरीज़ हैं। डॉक्टर हैदर अली का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा पर अस्पतालों में बसियार खोरी से हमेशा रश बढ़ जाता है। डायरिया, हैजा और मैदा जिगर के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं। गले में हड्डी फंसने के मरीज भी सामने आते हैं। हर दफ़ा यही होता है कि काफ़ी ज़्यादा रश आ जाता है अस्पतालों में, उसमें ज़्यादा गैस्ट्रो के मरीज़ पेश करते हैं, हमारे पास पेश होते हैं जिनको डायरिया, वॉमिटिंग, और तो इन चीज़ों का एहतियात करें, एक ख़ास मकदार में लें, थोड़ा थोड़ा लें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गोश्त को अच्छी तरह पकाकर इस्तेमाल किया जाए। सलाद, दही और फल का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क में सियासी और आइनी बहरान पैदा हो चुका, कौमी इदारे आपस में दस्तों के रिबा हैं, हुक्मरानों की वजह से गुर्बत नाच रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF से मज़ीद कर्ज मिल जाएगा। क्या कर्ज ही खुशी की खबर है? वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। पाकिस्तान इस वक्त एक दलदल में फंस गया है। मुल्क में माशी बहरान भी है, मुल्क में सियासी बहरान भी है, मुल्क में आईनी बहरान भी है। मुल्क के इदारे आपस में 10 जंग है, 10 गिरबान है। हुक्मरानों की वजह से आज यहाँ गुर्बत नाच रही है। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी दी है कि आइंदा 48 घंटों में IMF के साथ मुआहिदा हो जाएगा और मजीद कर्जे लेने का रास्ता खुल जाएगा। तो क्या IMF से कर्जा लेना ही तरक्की का रास्ता है? पाकिस्तान उस वक्त तरक्की कर सकता है जब पाकिस्तान को हकीकी मानों में आदल और इंसाफ का गहवारा बनाया जाए, हकीकी जमहूरियत यहाँ पर कायम हो, लोगों के बशरी हुकूक महफूज हो। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि सियासतदान सर जोड़कर बैठे और आवाम की बेहतरी का सोचे। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, किसी को भी ताहयात नाअहली की सज़ा नहीं होनी चाहिए। PTI की सोच नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ निकला। PTI के नज़रिया 9 मई को दफन हो गया। सियासतदान सर जोड़ कर बैठें, अवाम की बेहतरी का सोचें, और हमारा जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जो अब डिबेट हुई थी हमारी कि ताहियात नाअहली नहीं होती, PTI जैसे बनी थी वैसे ही टूटी है, तो इसलिए टूटने में भी टाइम लगता है, मगर इन्होंने तो टाइम ही नहीं लगाया। PTI का जो नज़रिया था वो 9 मई को दफन हो गया था।
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ نفرت کے بیج بونے والے کے بہکاوے میں آنے والے جیلوں میں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی فیملی کے ساتھ ملک سے باہر جانے کے لیے بیک ڈور پیغامات بھجوا رہے ہیں۔ وہ سیاست نہ کرنے کا حلف بھی دینے کو تیار ہیں۔ شرجیل میمن حیدرآباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حملے کیے کور کمانڈر ہاؤس پر اور جی ایچ کیو میں جانے کی کوشش کی، آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی ریئیکشن دیکھ سکتے تھے، اور سیلف ڈیفنس میں دنیا کا کوئی قانون کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے گھر پہ تو حملہ کرے تو میں جو چاہوں اس ساتھ کر سکتا ہوں۔ یہ سیلف ڈیفنس کا قانون جو ہے وہ بالکل آیا ہے ہمارے قانون میں، لیکن بڑے تحمل کے ساتھ اداروں نے اس کا مظاہرہ کیا، بڑے سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کیا، کوئی ریئیکشن نہیں دیا۔ آپ دیکھا کہ مزے کے ساتھ وہ اپنے گھر جلا رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، ورنہ ریئیکشن آ سکتا تھا۔ یہ بہت تحمل، اور انہوں نے ریئیکشن اس لیے نہیں دیا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انتشار پھیلے۔ 21 سال کی سزا ملی جن لوگوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا، تو آپ کے ملک میں کوئی آپ کے اداروں پہ حملہ کرے تو ان کو چھوڑ دیا جائے سب کو؟ اب وہ تھوڑا نرم چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی نرم رویہ ہو جائے۔ اور مجھے یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ حکومت سے بیک ڈور میسج یہ بھیج رہے ہیں کہ ان کو اور ان کی فیملی کو ملک سے عزت کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دی جائے، اور وہ ایفیڈیوٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ جی میں واپس جو ہے اس ملک میں سیاست نہیں کروں گا۔ تو ابھی سے ہی وہ بھاگنے کی کر رہا ہے، تو ابھی تو میدان سجا ہے، ابھی میدان میں بیٹھے، میدان کو سیل کرے۔ گوادر سندھ نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے کراچی شہر کے لیے بہت کچھ کھویا۔ بلدیاتی انتخابات پر ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ مجبوری کہیں یا خوش قسمتی پیپلز پارٹی کا میئر ہے۔ مرتضی وہاب صرف 30% شہر کے میئر ہیں۔ ہم نے بہت کچھ اس شہر کے لیے کھویا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کئی دفعہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا، اور پھر وہی ثابت ہوا۔ ہماری مجبوری کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ پچھلے 12 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے، اور میئر بھی انہی کا آ گیا ہے۔ اب میئر کراچی منتخب ہوئے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہے کہ یہ صرف بلدیہ عظمیٰ کے ہی میئر ہیں، کیونکہ صرف 30% کراچی ان کے پاس ہے۔ اور میں کراچی کہتے ہیں کہ عید محبتیں بانٹنے کا دن ہے۔ خاموشی سے اپنا کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ کون عوامی ہے اور کون نہیں فیصلہ عوام کریں گے۔ کچھ لوگوں کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں۔ میئر کراچی نے کہا کہ عید کے دنوں میں کراچی شہر میں 1,10,000 ٹن کچرا اکٹھا کیا جائے گا اور کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ عید کا دن ہے، محبتیں بانٹیں، لوگوں کو قریب لے کے آئیں۔ کون عوامی ہے کون عوامی نہیں ہے، اپنے آپ کو عوامی کہنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اپنی تشہیر کرنے سے تو کوئی عوامی نہیں ہوتا۔ میں تو خاموشی سے اپنا کام کرنے پر بلیو کرتا ہوں، سلمان صاحب بھی اپنا کام کرنے پر بلیو کرتے ہیں۔ اگر میں عوامی نہیں ہوں، اگر میرے خاندان کی جو سیاسی خدمات ہیں جو کہ پچھلے 40 سال پر محیط ہیں، کچھ لوگ ہیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، اگر اس کے بعد بھی لوگوں کے اعتراض ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کام کرنے کے لیے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ عوام فیصلہ کرے گی کہ کس نے خدمت کی، کس نے پریس کانفرنس کی۔ 1,10,000 ٹن جو کچرا ہے، اس میں 70,000 کے قریب آلائشیں، باقی کچرا یہ جو آپ کا گھاس پھوس ہوگا، اس میں گوبر بھی ہوگا، اس کے اندر اس میں باقی جو ہم کچرا ڈیولپ کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں شہر کے اندر، وہ بھی شامل ہوگا۔ تو یہ ایکسرسائز کانسٹنٹلی چلے گی۔ کوشش ہے کہ لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور کام ہوتا ہوا آپ کو نظر ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے